ڈاکٹر صاحب پین تو جسم کے کسی حصے میں بھی ہو تو وہ بڑی دردناک ہوتی ہے، اس کا اثر رہتا ہے، لیکن ایک جو مائیگرین کا ایشو ہے اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں میں بڑی کامن چیز ہے۔ اچھا، یہ مائیگرین کے بارے میں ایک مسکنسیپشن میں آپ کو بتا دوں، جتنا لوگوں کا خیال ہے کہ مائیگرین کامن ہے، یہ اس سے بہت زیادہ کامن ہے۔ اچھا۔ نمبر 2، میں نے اپنے کلینک میں 6 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کی خاتون تک مائیگرین کے لیے ٹریٹ کیا ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ بچوں میں نہیں ہو سکتی تو یہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ اگر آپ کا بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، اگر آپ کو بچہ کہہ رہا ہے میرے سر کے ایک سائڈ پہ درد ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچے کو مائیگرین نہیں ہو سکتی۔ اچھا۔ نمبر 2، مائیگرین فیملیز میں چلتی ہے، مثلا بہن بھائیوں میں جینیٹک، بالکل جینیٹک ہے۔ اگر والدہ یا والد کو ہے تو بچوں میں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 4 بہن بھائیوں میں سے 2 کو ہو، 2 کو نہ ہو، لیکن یہ جینیٹک ہے اور ایگزیکٹلی عام طور پہ پیٹرن بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ہے جیسے کہ ان کے پیرنٹس میں ہوتا ہے۔ اچھا۔ سو یہ چیز، یہ معلومات کا جاننا ضروری ہے کہ ایک تو یہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، نمبر 2 یہ فیملی میں رن کر سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے مائیگرین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مائیگرین کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بس آپ کسی بلڈ کے ٹیسٹ میں، الٹرا ساؤنڈ میں، ایم آر آئی میں، سی ٹی اسکین میں، اینجیوگرافی میں، کسی میں آپ اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے۔ اچھا اچھا۔ یہ صرف ایک پین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پیشنٹ بتاتا ہے۔ ہم کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ اس کے شروع ہونے کا کوئی ٹائم ہے کہ یہ اسپیسیفکلی فلاں ٹائم یا فلاں چیز ہونے کے بعد ہو جاتا ہے مائیگرین؟ نہیں، شروع ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ انیشیٹنگ فیکٹرز ہیں اور وہ ہر پیشنٹ کو اپنے پتہ ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کو اسٹرانگ اسمیل سے شروع ہو جاتی ہے، کسی کو زیادہ ایگزرشن سے شروع ہو جاتی ہے، کسی کو کم سونے سے شروع ہو جاتی ہے، کسی کو روشنی فلکرنگ لائٹ زیادہ اس سے شروع ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہو اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ سو ہر ایک کا انیشیٹنگ فیکٹر ہے، لیکن کب شروع ہو جائے اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن مائیگرین کے پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے درد ہونے والی ہے، تو وہ ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مجھے درد ہونے والی ہے۔ اس کے مطابق پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کی 1 دن چلتی ہے، کسی کی چند گھنٹے چلتی ہے، کسی کی ہفتہ بھی چلتی ہے۔ تو ہر پیشنٹ جو ہے اپنی انڈیویجولی اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ مجھے کب شروع ہوگی اور مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا علاج جیسے آپ بتا رہے تھے، علاج اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، علاج کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ کہ ایک بندہ جو اپنے کام میں مصروف ہے، گھر میں ہے، نوکری پہ ہے، جاب پہ ہے، اس کو شروع ہو جائے تو کیا کرنا ہے اور ویسے علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو گھر میں یا کسی جاب کے دوران یا کام کے دوران، ڈرائیونگ کے دوران اگر مائیگرین شروع ہو جائے، ایک تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس دوائی سے آرام آتا ہے، وہ دوائی آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اکثر مائیگرین کے پیشنٹس کو شروع ہونے سے پہلے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مجھے درد ہونے والی ہے۔ اچھا۔ اگر ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو ان کو فوراً وہ دوائی لے لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر درد شروع ہو گئی ہے تو پھر 2-3 کام کریں۔ ایک تو یہ کہ اسٹرانگ روشنی والی جگہ سے پرے ہو جائیں، شور والی جگہ سے پرے ہو جائیں، کسی ایسے کمرے میں چلے جائیں جہاں پہ نسبتاً لائٹ کم ہے، یہاں پہ نسبتاً شور کم ہے، جس کا ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہے، اور ٹھنڈا پانی پئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی درد بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹریٹمنٹ ہم اس کو 2-3 طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا۔ ایک ہم اوزون تھراپی سے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اس میں کرتے یہ ہیں کہ مائیگرین کو ہم سکن میں لگاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دوں گا جو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ ہم سکن کے اوپر اس طرح وہ مائیگرین کے لیے اوزون لگاتے ہیں، وہ جذب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ پی آر پی اور اس کے یہ قریبی ہیں یا پی آر پی میں شاید زیادہ انجیکٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، پی آر پی جو ہے وہ بیسکلی بنائی جاتی ہے کہ ہم پیشنٹ کا بلڈ نکالتے ہیں، بلڈ کو پھر ایک سینٹریفیوج کر کے اس کے وہ پی آر پی کے کچھ اس بلڈ میں، سپوز اگر 20 ml بلڈ نکالا ہے تو 5 ml پی آر پی نکلتی ہے، اس کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں اندر جسم کے اندر۔ جو اوزون تھراپی کا ٹریٹمنٹ کا فائدہ یہ کہ اسکن کے اوپر انجیکٹ ہوتی ہے، بس انجیکٹ بھی نہیں ہوتی بلکہ اوپر ہم لگاتے ہیں، خود بہت جذب ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ سوچیں گے کرتی کیا ہے؟ جی جی۔ عام طور پہ جو مائیگرین کا پیشنٹ ہے اس کو یہ لگے گا کہ اندر میرے کوئی خون کی نالیاں ایسے چلنی شروع ہو گئی جیسے کوئی مشین چل رہی ہے۔ نمبر 2، پٹھوں کا کھچاؤ یہاں پہ اور خاص طور پہ یہ بیک میں شروع ہو گیا۔ یہ جو اوزون ہے ان پٹھوں کو ریلیکس کر دے گی کیونکہ آکسیجن ہے، اور جو اندر جو نالیاں خون کی ڈائلیٹ کر رہی ہیں یا آپس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ مشین کی طرح چلنی شروع ہو گئی ہیں، پلسیٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سو سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔
ہم نے کئی 100 کے حساب سے مریض ٹھیک کیے ہیں اپنے ہاسپٹل میں بھی اور کلینک میں بھی. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ میری اکثریت کو آرام ہے. یہ ممکن ہے کہ ان کو سیشنز کے لیے 3-4 دفعہ آنا پڑتا ہے, ہفتے میں 1 دفعہ 10 منٹ کے لیے, بس ختم. ہم کوئی لمبی چوڑی دوائی نہیں دیتے. پھر اس ٹریٹمنٹ کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اوزون کو بلڈ میں لگاتے ہیں. یعنی اس بلڈ میں لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو 100 ml کے قریب بلڈ نکالتے ہیں, اس کے اندر اوزون لگاتے ہیں, مکس کرتے ہیں, اس کو واپس لگا دیتے ہیں. اس ٹریٹمنٹ کو آٹو ہیمو تھراپی کہتے ہیں. اچھا. اور اس وقت دنیا میں روزانہ تقریباً 60,000 سے زیادہ یہ آٹو ہیمو تھراپی کے جو ہم پروسیجرز کرتے ہیں ایک دن میں. اچھا, اس میں اوزون میں اور آٹو ہیومن تھراپی میں زیادہ افیکٹو کون ہے, یا رسک جس میں کم ہے, یا دونوں میں رسک کم ہے؟ نہیں, رسک تو دونوں میں نہیں ہے. اچھا. لیکن چونکہ آٹو ہیمو تھراپی میں بلڈ نکالنا پڑتا ہے, اس میں اوزون مکس کرتے ہیں, اس کو واپس لگاتے ہیں. ہم نے اس کو سیکنڈ سٹیج پہ رکھا ہوا ہے, چونکہ اکثریت پیشنٹس کی وہ نوبت ہی نہیں آتی, اس سے پہلے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, نمبر 2 جو آٹو ہیمو تھراپی ہے یہ صرف مائگرین کے لیے نہیں ہے. اچھا. یہ اوور آل اس کو ہم کہتے ہیں ویل بینگ کے لیے, مثلا آپ کے اسکن کے لیے, مسلس کے لیے, پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے, ڈپریشن کے لیے, پھر اپنی صحت بہتری کے لیے, موڈ کی بہتری کے لیے. تو جیسی ہمیں مثال اس کی یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں آکسیجن کی ضرورت ہے. ہم بینگ اے ڈاکٹر, آپ بینگ این ایجوکیشنسٹ, لوگوں کو کیوں کہتے ہیں بھی اپنا واک کرو, اور واک بھی پارک میں جا کے کرو, کسی کھلی جگہ میں جاؤ, کسی گرین جگہ پہ جاؤ. مین کیا وجہ ہوتی ہے کہ سورس کے آکسیجن آپ کے جسم میں آنی چاہیے. وہی جو پیورسٹ فارم آف آکسیجن ہے ہم نے ڈائریکٹ ان کو دے دی.